نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربی الذی یحیی و یمیت۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ اے پیارے حبیب، اے حبیب مکرم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے کے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا، نمرود بن کنعان، اس کا نام تھا نمرود اور اس کے باپ کا نام تھا کنعان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی اور گلوبل حکومت دی تھی، یعنی پوری زمین پر اس کی حکومت تھی، پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارض پر اس کی حکومت تھی، اور یہ بادشاہ کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا، پوری دنیا پر اس کی سلطنت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، رسول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے جھگڑا کیا، بحث کی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، کن لفظوں میں فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ اے پیارے حبیب، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اس شخص کے بارے میں تم نے نہیں سنا؟ یہ نہیں فرمایا، کیا تم نے اے حبیب اس شخص کو نہیں دیکھا؟ ہم ہزاروں سال پہلے کے واقعات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہاں فرماتا ہے کہ اے حبیب، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا، مجادلہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم کے رب کے بارے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جد امجد ہیں، جس طرح آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
کئی اللہ کے بندے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند، کوئی اور حیدار ہیں ان کے فرزند کوئی اور ہے، ان کے فرزند کوئی اور ہے، ان کے فرزند کوئی اور ہیں، ان کے فرزند کوئی اور ہے. یہ سلسلہ چلا، حضرت ہاشم تک پہنچا، پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب تک پہنچا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچا، پھر اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں. تو کئی باپ ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان. تو حضور کا زمانہ بعد میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے مجادلہ کیا، مناظرہ کیا، بحث کی، جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں؟ تو حضور اپنے جسم کے ساتھ، اپنی بشریت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں نہیں تھے. اپنے نور کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ ہر پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے. جب کوئی پیغمبر نہیں تھا اس وقت بھی حضور اپنے نور کے اعتبار سے موجود تھے. علیہ السلام سے کہا، دیکھا میں نے مرنے والے کو زندہ کر دیا، اسے موت آنے والی تھی، اسے سولی پر چڑھایا جانے والا تھا، میں نے حکم بدل دیا اپنا، اسے میں نے زندہ کر دیا، اسے اب گھر بھیج دیا. کیسی بے وقوفی کی بات ہے، پاگل پن کی بات ہے. اسے کہتے ہیں زندہ کرنا، بھیج دیا. اور ایک شخص جو جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ملعون کے آگے سے جو گزر رہا تھا، اسے بلایا، ادھر آ. وہ آیا، وہ بیچارہ پریشان، کیوں بلایا بادشاہ نے؟ کہا کہ رک جا، یہاں کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا. کہا جلاد کو بلاؤ. جلاد آیا. جلاد سے کہا کہ اسے 2 ٹکڑے کر دے، اس کا سر تن سے جدا کر دے، دھڑ سے جدا کر دے. جلاد آیا، ایک ہی وار میں اس کا فیصلہ کر دیا، مر گیا وہ. کہا کہ دیکھا میں زندوں کو مارتا ہوں، یہ زندہ تھا میں نے اسے مار دیا، تو میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلندی تھی، عظمت تھی، ان کی حکمت تھی، بہت بڑا علم رکھنے والے تھے. اب اس موضوع کو انہوں نے چھیڑا نہیں، موضوع ہی بدل دیا، سوال ہی دوسرا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو، سن کو، سورین کو ایسٹ سے نکالتا ہے. سورج جب نکلتا ہے صبح میں طلوع آفتاب کے وقت پر، تو کہاں سے نکلتا ہے؟ ویسٹ سے نہیں، مغرب سے نہیں. کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، ایسٹ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب برحق رب، سچا رب اللہ، وہ تو ہر روز صبح میں سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، مشرق کی سمت سے، مشرق کی دشا سے. فاتی بہا من المغرب، اگر تو سچا خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال، مغرب سے سورج کو نکال. اب کیا جواب دیتا نمرود؟ وہ خدا تو تھا نہیں، وہ خدا تو ہے نہیں. وہ اس بات پر قادر کہاں تھا کہ مغرب سے سورج نکالے؟ مغرب سے سورج نکالنے پر اسے کہاں قدرت حاصل تھی؟ وہ کیسے مغرب سے سورج نکال سکتا تھا؟ ویسٹ سے کیسے سورج کو طلوع کر سکتا تھا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا. کون؟ وہ شخص جس نے کفر کیا، جو کافر تھا.
یعنی نمرود لاجواب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے اس اور مغز بہت ہی مضبوط سوال کے جواب سے حاصل ہو گیا، جواب نہیں دے سکا، جواب نہیں بند کر سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے، برحق خدا ہے، تو مغرب سے سورج نکال۔ لاجواب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس معقول گفتگو سے متاثر ہو کر وہ مومن ہو جا سکتا تھا، وہ ایمان لا سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے ابراہیم کا کام تو بڑا کامیاب رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بحث، ان کا مناظرہ جو نمرود سے ہوا، وہ بہت کامیاب مناظرہ رہا۔ ابراہیم نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال کیا اور لاجواب کر دیا اسے، نمرود کو، لیکن وہ لاجواب ہو کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو لاجواب ہو جانا الگ ہے، مان لینا الگ ہے، حق بات ہے۔ تو نمرود نے مانا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں مانا؟ ہم نے خود ہدایت نہیں دی اسے۔ ابراہیم کا کام تو کامیاب ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ تو کامیاب ہوا، ابراہیم علیہ السلام تو ہارے نہیں، جیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمرود کی قسمت میں ہم نے ہی ہدایت نہیں لکھی، ہم نے ہی ہدایت نہیں دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد آپ نے ہدایت کا پیغام سب کو سنایا۔ صدیق اکبر نے وہ پیغام سنا اور مان لیا، فاروق اعظم نے وہ پیغام سنا، مان لیا، عثمان غنی نے وہ پیغام سنا، مان لیا، مولا علی نے پیغام سنا، مان لیا، عشرہ مبشرہ نے وہ پیغام سنا، مان لیا، بدری صحابہ نے وہ پیغام سنا، مان لیا، احد میں جو صحابہ شریک ہوئے انہوں نے مان لیا، اہل بیت مصطفیٰ نے مان لیا، اور جناب بہت سی مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور کا پیغام حق سنا تو سنتے ہی قبول کر لیا، مان لیا، داخل اسلام ہو گئے، حلق و بگوش اسلام ہو گئے، اور بہت سو نے وہ پیغام سنا، بار بار سنا، خود حضور کے مقدس زبان سے سنا، سننے کے باوجود داخل ہے۔ ابو جہل نے حضور کی مقدس زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا، ابو لہب نے سنا، عتبہ نے سنا، شیبہ نے سنا، ولید بن مغیرہ نے سنا، کتنے کافر تھے بدبخت، حضور کی مقدس زبان سے یہ پیغام سنا، سننے کے باوجود بھی، اور سنتے رہے، برسوں سنتے رہے، لیکن داخل اسلام ہونے کی انہیں توفیق اللہ نے نہیں دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جسے دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ وہ ظالم قوم میں تھا، کون؟ نمرود، اسی طرح ظالموں میں شامل تھا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینا نہیں چاہیے، اور اگر اللہ نے انہیں ہدایت دی ہوتی تو رسول اللہ نے بھی انہیں ہدایت دی ہوتی، اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی، رسول اللہ نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی۔ یاد رکھیں جسے اللہ ہدایت دیتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے ہی سے دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے مصطفیٰ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ ابو جہل کو اللہ نے بھی ہدایت نہیں دی اور مصطفیٰ نے بھی ہدایت نہیں دی، ابو بکر صدیق کو اللہ نے ہدایت دی، مصطفیٰ نے بھی ہدایت دی، اللہ حقیقی ہدایت دینے والا، مصطفیٰ مجازی ہدایت دینے والا۔ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
خدائی کی دلیل کیا پیش کی؟ برحق خدا کون ہے بتایا؟ جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ برحق خدا ہوگا۔ اے نمرود، تو کہہ رہا ہے کہ تو سچا خدا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو مشرق سے تو سورج نکل رہا ہے، میرا خدا نکل رہا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے بتا، مغرب سے سورج کو نکال کر بتا۔ وہ نہیں نکال سکا، اس لیے کہ خدا نہیں تھا۔ اب آؤ ایک واقعے کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، بہت غور سے سنو، بہت غور سے سنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تبوک کی جنگ سے لوٹ رہے ہیں، حضور تبوک کی جنگ سے لوٹ رہے ہیں۔ تبوک ایک مقام ہے، حجاز مقدس میں تبوک ایک مقام ہے، ایک علاقہ ہے، ایک موضع ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ تے بے واو کاف تبوک، مکہ، مدینہ، طائف، تبوک، جدہ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ سب حجاز میں آتے ہیں مقامات۔ حجاز سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، میر حجاز، امیر حجاز کون ہے؟ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ تبوک کی جنگ سے حضور واپس ہو رہے تھے۔ تبوک کی جنگ، تبوک کی جنگ، آپ کو بتاؤں میں تبوک کی جنگ کی نوعیت کیا تھی؟ تبوک کی جنگ تو بہت کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو تبوک کی جنگ کیا ہوئی معلوم نہیں۔ تبوک کی جنگ کیسی ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے، گئے وہاں، لیکن دشمن آیا ہی نہیں۔ فرنٹ پر، محاذ پر، مورچے پر، بیٹل فیلڈ پر دشمن آیا ہی نہیں۔ صحابہ گئے حضور کی معیت میں، حضور ساتھ تھے، تشریف لے گئے، لیکن دشمن جو تھا، غنیم جو تھا، وہ آیا ہی نہیں۔ انتظار کر کے آخر کار سرکار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ واپس مدینہ منورہ لوٹ گئے۔ تبوک کی جنگ ایسے ہوئی، جنگ ہی ہوئی نہیں، یا بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تبوک کی جنگ سے واپس ہوئے، تو وہاں جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ کے لیے گئے تھے، پوری نیت کے ساتھ گئے تھے، پورے ارادے کے ساتھ، مستقل ارادے کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ گئے، جنگ کریں گے، لیکن دشمنی آیا نہیں۔ تو خیر یہ ایک ایسی جنگ ہے جو جنگ ہوئی نہیں، لیکن کہا جاتا ہے تبوک کی جنگ۔ تبوک کی جنگ میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ شریک نہیں ہوئے جنگ، مگر وہ یہ جملہ کیا بتاتا ہے لوگوں کو کہ تبوک کی جنگ ہوئی ہوگی، نہیں، تبوک کی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ ہاں بیٹل فیلڈ میں پہنچے، مورچے پر پہنچے، محاذ پر پہنچے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار واپس ہو رہے ہیں، تبوک کی جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، یعنی تبوک کے مقام سے واپس ہو رہے ہیں۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے صہبا، صاد ہے بے الف، صہبا ایک مقام ہے۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کیا، رکے۔ حضور بھی ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کرام بھی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے عصر تو پڑھ لی تھی، آپ نے بھی، آپ کے اکثر و بیشتر صحابہ نے پڑھ لی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی
صرف میرے ہی مولا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر کے بھی مولا، فاروق اعظم کے بھی مولا، عثمان غنی کے بھی مولا ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی یہ تینوں خلفاء راشدین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے افضل ہیں۔ اس کے باوجود ان تینوں کا بھی مولا ہیں، کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ، عشرہ مبشرہ کے مولا ہیں، تمام صحابہ کے مولا ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا۔ جو رسول اللہ کو مولا مانتا ہے علی بھی اس کے مولا۔ تو اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا علی، مولا علی مشکل کشا۔ بے شک حضرت علی مولا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں، مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں، مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں، مشکل میری نظر سے دور ہو جا، چلی جا یہاں سے، میرے پاس سے چلی جا، ورنہ میں مشکل کشا کو بولوں گا، بلاؤں گا ان کو بلاؤں گا، وہ آ جائیں گے، اور تو پھر بے موت مر جائے گی، تیرا برا حال ہو جائے گا۔ اس واسطے ان کے آنے سے پہلے ہی تو بھاگ جا، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، دور ہو جا نظر سے ہے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں مشکل کشا نہیں بولنا مولا علی کو، شرک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا مشکل کشائی، مشکل کو ٹالنا، مشکل کو آسانی میں بدلنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سے خاص ہے؟ اللہ تو مشکل کشا ہے، حقیقی مشکل کشا ہے، اس کے حکم سے مولا علی بھی مشکل کشا ہے، تمام انبیاء مشکل کشا ہیں۔ مخلوق خدا میں سب سے بڑے مشکل کشا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا ماننا یہ صرف میرا ہی عقیدہ نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقدس آغوش میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مقدس گودی میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنا سر رکھا اور خواب راحت میں پہنچ گئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سو گئے، ہماری زبان میں اردو میں، حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر سرکار سو گئے، آرام کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصر کی نماز کا وقت تھا جب حضور آغوش علی میں کرم اللہ وجہہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، آغوش علی میں سر رکھ کر سو گئے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت رکتا نہیں، جو نہ رکے، جس کا سلسلہ کبھی نہ رکے، اسی کو کہتے ہیں وقت۔ وقت موجود بھی ہے اور گزرنے کی حالت میں موجود ہے۔ آپ کی کار ہے، چلے گی بھی پھر رک بھی جائے گی، کم وقت چلے گی، زیادہ وقت رکی رہے گی۔ کوئی کسی کی گاڑی ہے، ٹو ویلر ہے، کم وقت چلے گی، زیادہ دیر رکی رہے گی اپنی جگہ، لیکن وقت ایک ایسی گاڑی ہے، ایسی سواری ہے، ایسی چلنے والی چیز ہے کہ جو چلتی ہی رہتی ہے، رک جائے تو وہ وقت نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو رک جائے وہ وقت نہیں، ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی جو رک جائے وہ وقت نہیں۔ وقت کی پہچان، سمے کی پہچان، کالم کی پہچان، تمل میں کالم کہتے ہیں، کالم وقت کو، کال کی ہندی میں کال کہتے ہیں، کال اور سمے کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے، اس کا چلنا ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک مائکرو سیکنڈ کے بھی لیے رکتا نہیں۔
سبحان اللہ. تو وقت تو چلنے والی چیز کا نام ہے، وہ چلتا رہتا، رکتا نہیں، کسی کے لیے رکتا نہیں. کوئی مر جائے وقت رکتا نہیں کہ فلاں مر گیا، بہت بڑا مشہور آدمی مر گیا، وقت رکتا نہیں. کوئی پیدا ہو وقت رکتا نہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے وقت رکتا نہیں، وہ گزرتا ہی رہتا ہے. اہم کام ہو دنیا میں وقت تو چلتا ہی رہتا ہے، اس اہم کام کے لیے رکتا نہیں. ایون فار اے سنگل منٹ وہ رکتا نہیں. خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، سرور کونین آرام کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گودی میں. سبحان اللہ. سبحان اور اتفاقی طور پر یہ بات ہوئی تھی اس وقت کہ حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی. سب صحابہ نے پڑھ لی، رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی. نماز کی اہمیت جانو اس واقعے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے بغیر سوئے نہیں، سبحان نماز اللہ. پڑھ چکے تھے اسی لیے سوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، استراحت میں ہیں حضرت علی کی گود میں. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ غروب کا وقت قریب آیا، اور ایک لمحہ وہ آیا جب آفتاب مغرب میں ڈوب گیا. آفتاب دیکھتا رہا آغوش علی میں مصطفیٰ کا چہرہ انور، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس کے بعد مغرب میں پوشیدہ ہو گیا، سورج ڈوب گیا. سورج جب ڈوب جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے رہے آپ کی گودی میں. رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا سر اقدس تھا. حضور کا سر اقدس کیا ہے؟ اس شاخ کرام، حضور کے جو خادم ہیں، غلام ہیں، عاشق ہیں، ان کا قرآن ہے. سبحان اللہ. حضور کا سر اقدس کیا ہے؟ مصحف روئے تو مارا ہست قرآن دیگر. عاشق رسول کہتے ہیں کہ اے مصطفیٰ، آپ کے چہرے کا جو قرآن ہے، چہرے کا جو مصحف ہے، وہ دوسرا ہی قرآن ہے. یہ قرآن وہ ہے جو رحل پر کھلتا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو رحل پر کھلتا ہے، جیسے یہ قرآن رحل پر کھلا ہوا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور وہ مصحف شریف ہے، وہ قرآن حکیم ہے جو علی کی گود میں کھلتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. اسے ہم رحل پر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرہ انور کے قرآن کو، اس مصحف کو حضرت علی کی گود میں کھولا اور گود میں رکھا. سبحان اللہ. تو حضور سو رہے ہیں، آفتاب ڈوب گیا، حضرت علی نماز نہ پڑھ سکے. کوئی اور ہوتا، آج کے دور کا مسلمان ہوتا تو حضور سے کہہ دیتا کہ حضور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے. آپ نے، صحابہ نے پڑھ لی آپ کے، میں نے نہیں پڑھی ہے، لہذا میں عصر کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، آپ آرام کریں میری آغوش میں. نہیں، عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں نہیں فرمایا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو گئے. کس کے گود میں؟ حضرت علی کی گود میں. وقت گزرتا گیا اور سورج ڈوب گیا. تھوڑی دیر کے ڈوبنے کے تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. حضور کی نیند بیداری میں تبدیل ہو گئی. آنکھیں کھول دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا. چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، نماز نہیں پڑھی ہے. حضرت علی سے پوچھا، علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا. عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، دیکھا آپ نے،
حضور جو چاہے کر سکتے ہیں، حضور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کا چہرہ تو پریشان تھا، نماز نہیں پڑھی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، حضور کے چہرے پر کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی کہ اے اللہ، علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی فرما برداری میں تھا، اس کی خدمت میں تھا، نماز نہیں پڑھی حضرت علی نے۔ کیوں نہیں؟ نماز فرض تھی، عصر کی نماز فرض، اور کیسی فرض؟ بڑی اہم فرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی محافظت کرو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، ہر نماز اس کے وقت میں پڑھو، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ہر نماز کے وقت میں وہ نماز پڑھو۔ والصلاة الوسطى، اور بیچ والی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ عصر کی نماز، اس کی تو بڑی زیادہ ہی نگہداشت کرو، اس کی بڑی زیادہ حفاظت کرو، بڑی اہمیت ہے اس کی، دوسری نمازوں کی بنسبت عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ عصر کی نماز کا وقت جانے سے پہلے حضور کو جگا دیتے، یا رسول اللہ آپ جاگ جائیں، میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جگایا نہیں، کیوں؟ عصر کی فرض نماز پڑھنے سے بڑا فرض ادا کر رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا فرض ہے؟ حضور کی خدمت کا فرض ادا کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرما رہے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تمام فرائض کی پابندی کرنا، نماز، فرض نماز پڑھنا، فرض روزہ رکھنا، فرض زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام فرائض جو ہیں ان کی پابندی کرنا، ان کو بجا لانا، یہ فرا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ رسول اللہ کو خوش کرنا، رسول اللہ کی خدمت کرنا، رسول اللہ جو کام کرنے کو کہیں اس کام کو کرنا۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور کو جگایا نہیں، کیوں؟ میں نماز، عصر کی نماز، فرض نماز پڑھنے سے بڑھ کر اہم فرض ادا کر رہا ہوں، مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہوں، میری مقدس گودی میں مصطفیٰ کا سر ہے، مصطفیٰ کا سر ہے۔ عصر کی نماز تو روزانہ آئے گی، عصر کی نماز کا وقت تو روزانہ آئے گا، یہ خدمت مجھے زندگی میں پہلی بار ملی ہے، اور پھر نہ جانے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بندگان خدا، عصر کی نماز، حضور نے کہا اے اللہ، علی تیرے محبوب کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اطاعت میں لگا ہوا تھا، فرما برداری میں لگا ہوا تھا۔ سورج کو واپس نکال، سورج نکلا، سورج نکلا، اور کہاں سے نکلا؟ مشرق سے نہیں نکلا، مغرب سے نکلا، مشرق سے نہیں نکلا، کہاں سے نکلا؟ مغرب سے نکلا، جی مغرب سے نکلا۔ حضور کی دعا سے کیا ہوا؟ سورج مغرب سے نکلا، حضور نے نکالا نا، سورج کو مغرب سے نکالا، اس کے باوجود ہم حضور کو خدا نہیں مانتے، اور مانتے اس بات کو ہیں کہ حقیقت میں حضور نے مغرب سے سورج کو نہیں نکالا، حضور کے خدا نے مغرب سے سورج کو نکالا، جو خدا برحق ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے، جو حقیقت میں تمام پیغمبروں کا خدا ہے، ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع
لایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل نے ایک سوال کر دیا. ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے رسول ہو تو یہ جو چاند آسمان پر چمک رہا ہے، چاندنی رات تھی، یہ جو چاند آسمان پر دکھائی دے رہا ہے اسے 2 ٹکڑے کر دو، میں تم کو برحق رسول ماننے کے لیے تیار، میں تم کو سچا رسول ماننے کے لیے تیار، تمہارے پیغام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. اس وقت حضور نے دعا نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ دیکھیے آپ، حضور نے دعا نہیں کی، انگلی اٹھائی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب سورج کو مغرب سے نکالنے کا وقت آیا تو حضور نے سورج سے نہیں کہا کہ اے سورج میرے حکم سے آ جا، مغرب سے نکل جا، مغرب سے طلوع ہو جا. اگر حضور کہتے تو ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج کو حکم دیتے حضور کہ اے سورج مغرب سے نکل میرے حکم سے، تو سورج مغرب سے نکلتا، طلوع ہوتا. لیکن ایسا نہیں کیا. کس نے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کہ پہلے واقعہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر اے نمرود تو مغرب سے سورج کو نکالے تو میں کہوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اگر سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا. تو اس لیے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے حکم سے سورج کو نہیں نکالا، ڈائریکٹ حکم دے کر سورج نکل تو مغرب سے نہیں کہا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ سے، اے اللہ تو نکال سورج کو مغرب سے، سورج کو نکال. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہاں حضور بتانا چاہتے تھے کہ حقیقت میں سورج کو نکالنا مشرق سے ہو یا مغرب سے اللہ کا کام ہے. میں نکالوں بھی تو وہ کام میرا مجازن ہوگا اور اللہ کا کام ہوگا حقیقتاً. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے دعا کی، سورج مغرب سے نکلا، سورج مغرب سے نکلا. اور وقت کیا تھا؟ عصر کا وقت، عصر کا وقت تھا. اگر سورج مشرق سے نکلتا تو عصر کا وقت نہیں ہوتا، مغرب سے نکلا، عصر کا وقت ہوا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر غروب ہو گیا سورج. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اتنا اہتمام. حضرت علی تو حضور فرما دیتے کہ آج تمہاری نماز معاف ہے. نہیں، نماز پڑھنا چاہیے کسی بھی صورت میں. اس واسطے حضور نے اللہ سے دعا کر کے سورج کو مغرب سے نکالا اور پھر حضرت علی نے نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا. تمہارے لیے تو سورج آتا ہے، عصر کی نماز تم پڑھو اس لیے سورج رہتا ہے، تو تم اس کا وقت ٹال دیتے ہو. سورج کا وقت چلا گیا، پھر وقت کو لایا گیا نماز پڑھنے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب حضور دعا فرماتے ہیں تو سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اور ایک واقعہ قرآن کا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر سے. ایک شخص گزرا ایک بستی پر سے. یہ بستی کون سی بستی ہے؟ بیت المقدس جسے کہتے ہیں، بیت المقدس، بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یروشلم جسے کہتے ہیں، وہ بستی ہے. ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ بیت المقدس پر سے گزر رہے تھے، بیت المقدس کی بستی پر سے گزر رہے تھے. کیسے گزر رہے تھے؟ دراز گوش پر سوار ہو کر،
دراز گوش پر سوار ہو کر، یعنی گدھے پر سوار ہو کر. گدھے کو کیا کہتے ہیں؟ دراز گوش. دراز کہتے ہیں لمبا، گوش کہتے ہیں کان. گدھے کے کان لمبے ہوتے ہیں، اس واسطے گدھے کو گدھا بھی کہتے ہیں اور دراز گوش بھی کہتے ہیں. تو ایک دراز گوش پر بیٹھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی پر سے گزر رہے تھے. بیت المقدس کو ایک کافر بادشاہ نے تاخت و تاراج کر دیا. تاخت و تاراج، تاخت و تاراج کیا بھائی مانا؟ ہم نہ معلوم. تاخت و تاراج کو تو کیا معلوم نہیں نا بھائی مانا. تو میں مانا بتا رہا ہوں. تاخت و تاراج کے معنی برباد کر دیا، اجاڑ دیا. کس نے؟ بختہ نصر نامی ایک بادشاہ. بختہ نصر نامی ایک بادشاہ تھا. وہ کافر تھا، بت پرست تھا. اس نے بھی پوری دنیا کی حکومت پائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کافر بادشاہ کو گلوبل حکومت عطا فرمائی تھی. پورے گلوب پر اس کی حکومت تھی. بختہ نصر. یہ بختہ نصر جو ہے، اسے بیت المقدس سے بڑی نفرت تھی. دشمن تھا. یہ یہودیوں کا دشمن تھا اور بیت المقدس کا. تو اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہ و تاراج کر دیا، ویران کر دیا، اجاڑ دیا ساری بستی کو، وہاں کے گھر توڑ ڈالے. تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ بیت المقدس ویران ہو گیا ہے. بہت آباد شہر تھا، ویران ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے، کوئی کسی چیز میں زندگی نہیں، آبادی کا دور دور تک نشان نہیں. ویران ہو گئی بستی، اجڑ گئی بستی. ڈو یو فالو؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں؟ چھتیں گری پڑی ہیں، چھتیں گھروں کی گری پڑی ہیں، سب گھر ویران. کوئی دور دور تک کوئی آدم زاد نہیں، یعنی انسان کوئی نہیں، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی مرد ہے. گزر رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریہ وہی قاویۃ علی عروشها. چھتوں کے بل گری پڑی ہے، چھتیں گری ہوئی ہیں. جس گھر کی چھت گر جائے اب وہ گھر آباد رہ سکتا ہے؟ وہاں کوئی انسان ہوگا موجود نہیں. یہ دیکھ کر منظر حضرت عزیر علیہ السلام نے حیرت میں تعجب سے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اس بستی کو، اس شہر کو، اس ویرانے کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ کیوں کر آباد کرے گا؟ اس بستی کو کیسے اللہ پھر نئی زندگی دے گا؟ یہ تو مر چکی ہے، اجڑ چکی ہے، ویران ہو چکی ہے. ان کا اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے کا انکار نہیں تھا کہ ایک تعجب کی بات تھی. جی یا اللہ اس قدر ویران مقام کو، اتنا ویران ہو گیا، اتنا اجڑ گیا یہ مقام، اسے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے، کس نوعیت سے اسے زندہ کرے گا، آباد کرے گا؟ باہر کا اس خیال سے حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ کہا کہ انا یحیی اللہ ھذہ اللہ بعد موتھا. اس کے اجڑنے کے بعد اس بستی کو اللہ کیسے، کیوں کر آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو یہ کہنے کے بعد موت دے دی. عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا پیغمبروں پر بھی موت آتی ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کی، اور وہ موت کب تک جاری رہی؟ 100 برس تک جاری رہی. حضرت عزیر علیہ السلام جس مقام پر اللہ نے انہیں موت دی، اسی مقام پر وصال کے بعد موجود رہے. حضرت عزیر علیہ السلام وصال کے بعد، یعنی وصال ظاہری کے بعد، یعنی وفات کے بعد، یعنی موت کے بعد. بہت سے لوگوں کو وفات بولے تو معلوم نہیں، وصال بولے تو معلوم نہیں، وصال ظاہری بولے تو معلوم نہیں. اپنی ارکڑاد ارتوں ترنجی کو نو
تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا دور ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جہاں وصال ہوا وہیں رہے، 100 سال تک وصال کے بعد رہے، موت کی حالت میں رہے. کون؟ لیکن آپ کا جسم جوں کا توں موجود رہا. ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ثم عطف تاخیری ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا. کسے؟ عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا. اور زندہ کر کے ان سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قال کم لبثت، اے عزیر یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس مقام پر کتنے دن تک رہے؟ اس مقام پر وصال کے بعد، وفات کے بعد کتنے دن تک رہے یہاں موجود؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، مولا میں یہاں شاید ایک دن رہا ہوں گا، ایک دن، ونلی ون ڈے. آپ لوگ اکتا گئے کیا؟ بور ہو گئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہ تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود. تکمیل ذات، پروفیسر مظفر حنفی صاحب کا یہ شعر مجھے بہت پسند آتا ہے. وہ کہتے ہیں تکمیل ذات کرب انا وحدت الوجود، بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے. نہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال ان کو موت کی حالت میں رکھا، پھر ان کو زندہ کر دیا. ثم بعثہ، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا، قال کم لبثت، کتنے دن یہاں رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ مولا میں شاید ایک دن رہا ہوں گا یہاں، یا اس سے بھی کم، ایک دن سے بھی کم یہاں رہا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام. حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے عزیر کہ تم یہاں 100 برس تک رہے، وفات کے بعد 100 برس تک رہے. فانظر الى طعامک وشرابک. شراب اردو میں شراب وائن کو کہتے ہیں، وائن. شراب اردو میں شراب کو کہتے ہیں وائن. سارایاں اسے کہتے ہیں اردو میں شراب. اگر یہ شراب پینے والا شرابی ہے یہ، لیکن عربی میں شراب کہتے ہیں پینے کی چیز. پانی ہو، دودھ ہو، کوئی اور مشروب ہو، جس طرح اسامہ نے کہا کوئی سافٹ ڈرنک ہو، پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر الی طعامک، اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھ. حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانے کے لیے اپنے ساتھ جو ہے کچھ کھجوریں رکھ لی تھی، پینے کے لیے انگور کا رس رکھ لیا تھا اپنے ساتھ، توشا کہ راستے میں ضرورت پڑے گی پینے کی تو انگور کا رس پی لوں گا، اور کھانے کی ضرورت پڑے گی کھجوریں کھا لوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر بیٹھے کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہا ہے. باہر گھر سے نہیں جا رہے ہیں ہم، کھجوریں کھا رہے ہیں الحمدللہ، مشروب پی رہے ہیں الحمدللہ، کڑل پاچی کھا رہے ہیں الحمدللہ، چائنا گراس جسے کہتے ہیں کھا رہے ہیں الحمدللہ، بڑے کھا رہے ہیں، 2 قسم کے بڑے، بیسن کے بڑے کھا رہے ہیں الحمدللہ، اور کیا جناب آش پی رہے ہیں، گنجی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، گنجی پی رہے ہیں الحمدللہ، اور کیا کیا کھا رہے ہیں الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کھلا رہا ہے، گناہ گاروں کو کھلا رہا ہے. رمضان مبارک میں بھوکا نہیں رکھا اس نے، پیاسا نہیں رکھا اس نے الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر رمضان سے زیادہ بہتر غذائیں اس رمضان میں کھلائے، اور سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فانظر الی طعامک، اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھو، پانی کو دیکھو. لم یتسنہ، وہ بگڑا نہیں، وہ اترا نہیں. آپ دودھ رکھ دیں 3 دن کے بعد دیکھیں کیا حالت ہوگی اس دودھ کی، ویسے ہی رہے گی، دودھ ویسا ہی رہے گا. سالن رکھ دیں فریج میں نہیں، باہر رکھ دیں اسی بات، 4 دن کے بعد دیکھیں سالن کیسے ہوگا، خراب ہو جائے گا نا، سڑ جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا، ہے نا. کھانا رکھ دیں، بریانی رکھ دیں، 6 دن کے بعد دیکھیں کیا حالت ہوگی، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا، جو پانی تھا، 100 برس اس پر گزر گئے تھے، 100 سال 100 ایئرس اس پر گزر گئے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں تو وہ کھانا جوں کا توں ہے. پہلے دن ان کے پاس جیسا تھا، ان کی وفات کے وقت میں جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور پانی جوں کا توں ہے. 100 سال گزر گئے. تو پیغمبر کے پاس جو کھانا ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، وہ جوں کا توں رہتا ہے. تو پیغمبر خود کیسے مر کر مٹی میں مل سکتا ہے؟ کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے نادان لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ. کوئی پیغمبر مر کر مٹی میں نہیں ملتا. الانبیاء احیاء، تمام انبیاء زندہ ہیں. فی قبورہم یصلون، اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو بندگان خدا، پیغمبر کا ہاتھ جس کھانے کو لگا، پیغمبر کے ساتھ جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ 100 سال جوں کا تو رہتا ہے. سبحان اللہ. فانظر الی طعامک و شرابک. میں نے 2.5 سال فریج میں رکھا ہوا، میں نے 2.5 سال فریج میں رکھا ہوا گائے کا گوشت دیکھا، جوں کا تو تھا. اور لوگ اسے کھا رہے تھے. 2.5 سال وہ فریج میں تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو کھانا پانی تھا وہ جوں کا توں تھا، بگڑا نہیں تھا، نہ اس کا مزہ بدلا تھا نہ کچھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام سے فرماتا ہے وانظر الی حمارک، اے عزیر اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے دراز گوش کو دیکھو. تو حالت کیا تھی اس گدھے کی؟ وہ مر چکا تھا، اس کا چمڑا اتر گیا تھا جسم سے، اس کا گوشت گل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں رہ گئی تھیں اس گدھے کی، اور ہڈیاں بھی ایک جگہ نہیں، بکھر گئی تھیں. چونکہ 100 سال کا لمبا عرصہ گزرا تھا، ہڈیاں بھی اس گدھے کی بکھری ہوئی تھی، کہیں کوئی ہڈی، کہیں کوئی ہڈی، کہیں سر، کہیں کچھ. اللہ فرماتا ہے دیکھیے گدھا مرنے کے بعد جلدی فنا نہیں ہوتا، جسم رکھتا ہے نا، جاندار ہے، کھانا جلدی بگڑ جاتا ہے. جو چیز جلدی بگڑ جاتی ہے، جلدی فنا ہو جاتی ہے، اس چیز کو اللہ نے بقا دی. 100 سال تک جوں کا توں رہا کھانا پانی. اور یہ گدھا جو ہے کچھ باقی رہنے والا، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا فنا کر دیا کہ اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں. اللہ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ اے عزیر تمہاری زندگی کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اللہ کی قدرت کی، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد اسے زندہ کر سکتا ہے. اور اللہ جس کھانے پانی کو چاہتا ہے رکھنا، 100 سال تک اسے جوں کا توں تر و تازہ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ختم کرنا چاہتا ہے، اس گدھے کو مار کر اس کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں. وانظر الی العظام. اللہ فرماتا ہے کہ گدھے کو دیکھو، گدھا تو ختم ہو گیا، اب صرف گدھے کی ہڈیاں رہ گئیں. ان ہڈیوں کو دیکھو اے عزیر، کیف ننشزھا، کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں.
तमाम हड्डियां आपस में मिल गई अल्लाह के हुक्म से, बिखरी हुई हड्डियां, और एक ढांचा बन गया। थुम्मा नक्सूहा लहमा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि देखो ऐ उज़ैर, हम किस कदर जल्दी उस पर गोश्त का लिहाफ चढ़ा देते हैं, गोश्त का लिबास उसे पहना देते हैं। तो उन हड्डियों पर गोश्त आ गया, वो हड्डियां पुरगोश्त हो गई, फिर उस पर चमड़ा आ गया। देखते ही देखते ये सब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहले सुन के मान रहे थे, अब देख के मान रहे हैं। तो अल्लाह क्या करता है, जिस पर करम करता है उसे पहले सुनाकर मानने वाला, सुनकर मानने वाला बनाता है, उसके बाद देखकर मानने वाला बनाता है। सुनकर मानने वाला इल्मुल यकीन रखता है, सुनकर मानने वाले को इल्मुल यकीन मिलता है, देखकर मानने वाले को ऐनुल यकीन मिलता है। तो बंदगान खुदा अर्ज़ कर रहा था, वो गधा क्या हो गया, वो गधा जिंदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलम्मा तबय्यन, जब ये बात जाहिर हो गई, क़ाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मैंने कहा था कि अल्लाह इस बस्ती को किस तरह फिर आबाद करेगा, कैसे ये बस्ती आबाद होगी। अब मैं देख के जान रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर दे, आबाद को बर्बाद कर दे। बस्ती यरूशलेम की, बस्ती बैतुल मक़दिस की बर्बाद भी अल्लाह ही ने की थी, बुख्ता-नस्सर के जरिए से। आबाद भी अल्लाह चाहेगा तो आबाद कर देगा। लिहाजा आप देख रहे हैं यरूशलेम की बस्ती आबाद है, सदियों से आबाद है। ये आबाद किसने किया, अल्लाह तबारक व तआला ने किया। अच्छा, तो अर्ज़ कर रहा था कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब उज़ैर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त आपकी उम्र थी 40 साल, आपकी उम्र थी 40 साल। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद थे, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद थे। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल की हुई, उस वक्त वो पैदा हुए। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम 20 साल के थे तब उनके बेटे पैदा हुए थे। अब 40 साल की उम्र के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। फिर 100 साल के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी। तो 40 साल की उम्र में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। 100 साल गुजर गए, फिर जब दोबारा जिंदा हुए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो आपकी उम्र क्या थी, 40 साल ही थी। कितनी थी, 40 साल। और ये जो फर्जंद थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में, उनकी ज़िंदगी कंटिन्यू हुई। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जब जिंदा हुए तो उनकी उम्र थी 120 साल। बाप की उम्र कम, बेटे की उम्र ज्यादा इस दुनिया के लिहाज से। बाप की उम्र 40 साल, बेटा 120 साल। बाप जवानी के आलम में है, बेटा 120 साल का पीराना साली के आलम में है। और उस बेटे को बेटा हो गया हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। जब दोबारा जिंदा हुए तो उस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पोते की उम्र थी 90 साल, 90 साल। ये अल्लाह तबारक व तआला का की खुदरत का नमूना है। अल्लाह के वो जो चाहता है वो करता है, तो उसकी रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं। मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा कैसे मिलेगी? अरे उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसने मौत देकर क्या किया, 100 साल के बाद जिंदगी दे दी। गधे को मार दिया, फिर जिंदगी दे दी, और उनके खाने को जूं का तूं रखा। तो अल्लाह, और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं सेहतमंद हूँ, कल क्या हो जाऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि अल्लाह से बोलो, मौला इस सेहत को बरकरार रखो। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास जो खाना था, जो पानी था, वो 100 साल के बाद भी जूं का तूं रहा। तो अल्लाह ने तुम्हें जो नेमतें दी हैं उससे दुआ करते रहो, मौला तूने जो नेमतें दी हैं इन नेमतों को बरकरार रख।
زوال سے بچا، اور جو تو اب اور مجھے مستقبل میں ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر الجھن سے محفوظ و معمول رکھ۔ تو بہت وقت ہو گیا، آج کہ اس ہماری تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسباب کچھ بھی نہیں۔ کیا سبب، کس سبب سے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے توشے کو، ان کے کھانے کو، پانی کو کیسے بچایا؟ بس اس کی قدرت سے۔ وہ جو کے تھن تھے، وہاں فریج نہیں تھا، اور فریج کیا رکھا ہوا بھی 100 سال تک جو ہے وہ جو کا توں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اسباب کچھ بھی نہیں، مسبب سب کچھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، اور سب انبیاء زندہ ہیں اپنی خبروں میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام خبر میں جانے سے پہلے ہی وفات پا چکے، بات سمجھ میں آئے؟ لیکن جو انبیاء خبر میں چلے گئے، وہ انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب حیات حقیقی، جسمانی، دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام وفات پانے کے بعد زمین پر باقی رہے، وفات پانے کے بعد 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام نے جیسے گزارے، وہ موت کی حالت میں گزارے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ان کا جسم جو ہے وہ بگڑنے سے، گلنے سے، پھٹنے سے، تغیر پذیر ہونے سے محفوظ رہا، ہے نا۔ لیکن جو پیغمبر وفات پا کر خبروں میں چلے گئے ہیں، وہ عزیر علیہ السلام وفات کے بعد 100 سال جیسے رہے ویسے نہیں ہے اپنی خبروں میں۔ وہ سب پیغمبر اپنی خبروں میں زندہ ہیں، حیات جسمانی کے ساتھ، جیسے وہ خبروں میں جانے سے پہلے زندہ تھے، حیات جسمانی، حیات دنیاوی، حیات حسی، حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہے۔ جس طرح وہ خبروں میں جانے سے پہلے زندہ تھے، اسی طرح زندہ ہے۔ تمام انبیاء زندہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جسے روایت کیا ہے بیہقی نے، اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ ہیں، بحیات جسمانی، بحیات حقیقی، بحیات دنیاوی، بحیات حسی زندہ ہے۔ تو ہمارا خدا زندہ، ہم جن پیغمبروں کو مانتے ہیں وہ زندہ۔ پیغمبر خبر سے باہر رہتا ہے بھی تو زندہ، خبر میں جانے کے بعد بھی زندہ۔ اور جو پیغمبروں کی زندگی پر عمل کرتے ہیں، کامل اتباع کرتے ہیں، وہ بھی مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے، برزخی زندگی کے ساتھ زندہ رہنے والوں میں شامل فرمائے، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کیسا پڑھتے ہیں؟ غلط سلط پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، عزم کر لیتے ہیں یہ پورا ایک قرآن پڑھوں گا، 2 قرآن پڑھوں گا، 3 قرآن پڑھوں گا رمضان میں۔ قرآن پڑھنا بہت اچھا کام ہے، قرآن پڑھنا بہت اچھا کام ہے۔ معنی سمجھ کر پڑھنا بھی قرآن کا اچھا ہے، معنی نہ سمجھ کر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ قرآن پڑھیں گے آپ، معنی نہیں سمجھ کر بھی پڑھیں گے تو قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، بات سمجھ میں؟ آپ ضرور پڑھیں، لیکن قرآن ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ یاد رکھیں، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو بوسہ دینا بھی ثواب ہے، قرآن کو یاد کرنا بھی ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا ترجمہ سیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا معنی جاننا بھی ثواب ہے، قرآن کی تفسیر سیکھنا بھی، جاننا بھی ثواب ہے۔ بات سمجھ میں؟ قرآن سے تعلق جو ہے بیکار نہیں ہوتا۔ قرآن آپ نہیں پڑھ کر سمجھیں گے بھی تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، نہیں سمجھ کر پڑھیں گے بھی تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن قرآن حکیم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے لیکن صرف پڑھنے کے لیے نہیں۔ لہذا آپ
یہ کہ رمضان بھر میں پورا قرآن ختم کر لوں گا، پورا قرآن پڑھ لوں گا۔ پڑھیں، قرآن پڑھیں، رمضان میں ضرور پڑھیں، ساتھ ساتھ قرآن، پورا قرآن نہیں، ایک پارہ پورے رمضان میں قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور بہت سے لوگ میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں بغیر مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ میں نے کشن گری سے قریب ایک بستی ہے، وہ بستی مدی گرے یا متی گرے، اس کا کچھ نام ہے، وہاں ایک خاتون کو پڑھتے ہوئے سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مخارج کی ادائیگی کے بغیر قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أولى لك فأولى لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع أولى لك۔ اس طرح قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہماری بہت سی خواتین اور بہت سے مرد حضرات اسی طرح پڑھتے ہیں، تو ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، ہا کی آواز، ہا کی آواز، عین کی آواز، غین کی آواز، قاف کی آواز، خا کی آواز، اس کے الگ الگ مخارج ہیں۔ خے کس طرح پڑھنا، قاف کس طرح، اس کا لحاظ رکھ کے پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ جب آپ قرآن حکیم کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمے سے واقف ہو گے، صحیح ترجمہ، بات سمجھ میں آئے؟ وہابیوں کے ترجمے کو میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ وہابیوں کا ترجمہ پڑھو، صحیح ترجمہ، ترجمہ کنز الایمان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح ترجمہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا لکھا ہوا مستند ترجمہ ہو اور صحیح تفسیر ہو، وہ صحیح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک آیت پڑھیں، روزانہ 2 آیت پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے 2 پارے پڑھنے سے۔ صحیح طور پر قرآن کا ناظرہ پڑھیں، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، بجائے اس کے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس پڑھنے سے جو ہے، اور غلط قرآن پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے۔ مخارج کی رعایت نہ کر کے ناظرہ پڑھنا قرآن کا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو قرآن پڑھیں، ترجمے کے صحیح طور پر پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اب آپ کی مرضی ہے، کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں۔ زیادہ قرآن پڑھنا تفسیر اور ترجمے کے بغیر اس سے بہتر ہے کہ کم پڑھیں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے مناسبت
عطا فرمائے، قرآن سے دلچسپی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرما، ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھیں، یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں رمضان میں تہجد کا پابند بنا، ہماری تراویح کی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ رمضان میں ہمیں جھوٹ سے بچا، روزہ تو رکھتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں غیبت کرنے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں چغلی کرنے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں لوگوں کی دل آزاری سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں امانت میں خیانت کرنے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں غیر کے مال پر دیدے لال کرنے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو لڑوانے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں میاں بیوی میں نفاق ڈالنے سے بچتے نہیں، روزہ رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے نہیں۔ روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ کیسے گزارتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے، تفسیر پڑھنے میں گزارنا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، اللہ کے بندو کیرم بورڈ کھیلنا وقت کا ضیاع ہے، ناجائز کام ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا ہر لمحہ اسے بیکار کرنا بات سمجھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنائے، رمضان میں پورے متقی ہمیں بنا دے اللہ تبارک و تعالی، ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔